یہ ہیں جناب مولوی اسحاق، اور جس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے علی انجینئر۔ اور علی انجینئر اسی کی وجہ سے صحابہ کرام پر بھی کتنے اصحاب رسول ہیں، خاص کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بکواس کی ہے علی انجینئر نے اور اس مولوی اسحاق نے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس کے ساتھ نفرت ہے۔ صحابہ کے ساتھ جو نفرت کرے یا صحابہ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائے اور بغض رکھے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض ہے۔ اور یہ بھی خیر مر گیا، اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس راستے پر ہے، اور وہ صحابہ اکرام کتنے عزت والے تھے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ سب تابعین، تبع تابعین، کیا مقام ان لوگوں کا، خاص کر جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے اپنی زندگیوں بسر کی، اندازہ لگائیے ان کے اوپر یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، یہ اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کے اجرتی مولوی، یہ رام خور، یہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا ظالم مولوی گزرا، یقین کریں اس نے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور تمہارے اوپر نماز نہیں، تم پیچھے پڑھو یا آگے پڑھو، تم بیت اللہ میں بھی پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہے، بالکل تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ مولوی اسحاق اور علی انجینئر اور جتنے بھی یہ ہیں ان کے آگے پیروکار ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار کے ہوں یا اعلیٰ حضرت کے ہوں، جتنے بھی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے یہ سب کے عقیدے خراب ہیں، مشرکانہ۔ ان سب مولویوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی تو صرف آپ کا یہ اجمی مولویوں سے واسطہ پڑا، جب عربی مولویوں سے واسطہ پڑے گا اور مصری مولویوں سے واسطہ پڑے گا اور انڈین مولویوں سے جب واسطہ پڑے گا اور خاص کر بنگالی مولویوں سے جب واسطہ پڑے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اسلام کے دشمن اور کس قدر ایمان کے یہ انکاری اور شرک اور کفر اور مسلک پرست لوگ ہیں۔ ایسے نہیں پوری دنیا میں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں یہ آئے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ التوبہ کی 34 نمبر آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے کہ اکثریت ان کی علماء اور مشائخ ان کے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک پوسٹ ہماری بڑی مشہور ہوئی ہے کہ اس غلے کے اوپر ان سب کا اتفاق ہے، باقی ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ بریلوی اگر 50 شرک کرتا ہے تو دیوبندی اگر ہو سکتا ہے 40 کرتا ہو، اہل حدیث اسے ذرا کم، سلفی اسے ذرا کم، اور یہ سارے اس طرح کم پہ حنفی آج کے اور حنیفی، ان کے اندر آپس میں تو اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب غلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حرام خوری کے اوپر۔ یہ ان کو اصل میں دنیا پرستی جو ہے نا، اس نے ان کو مارا ہے۔ اور امتحان ہی اسی چیز کا ہے، کون آخرت کا ماننے والا اور کون دنیا کا چاہنے والا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے حضرت جی، یہ تھوڑی سی ٹھہرنے کی جگہ ہے، آخرت بنانے کی ایک جگہ ہے، اور یہاں تم دنیا کی طرف لپکے ہو۔ تو بڑی مناسب مثال دی ہے اللہ نے، اور اللہ سے زیادہ کون بہتر مثال دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے خود گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا، عالم ہے، علم والے ہیں، علم دیا اللہ تعالیٰ نے، گواہی بھی دی اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے اپنی اور دوسروں کی آخرت بنانے کی بجائے یہ دنیا کی طرف یہ جھک پڑے۔ دنیا ان کے معبود یہاں دنیا میں بن گئے، زمین کے اوپر ان کے معبود ہیں۔ عرش والے کو چھوڑ کے انہوں نے فرش والوں کو سجدے ثابت کیے، ان کے نظر و نیازیں ثابت کی، ان کی پکاریں ثابت کیں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، غور کیجیے۔ اس طرح شرک پھیلا دیا ان کی رگوں کے اندر، سارے دیوبندی اسی کو مانتے ہیں۔ تقی عثمانی اور جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، سارے چیف جسٹس کے عہدے پر رہے ہیں، لیکن اتنی سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ خلوص نہیں ہے، اللہ کے خالص بندے نہیں تھے، یہ اپنے اکابرین کے بندے تھے، اپنے مسلک کے بندے تھے، فرقے کے بندے بن گئے ہیں۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت، اندازہ لگائیے، حکیم الامت کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور توحید کے چیمپئن ٹھیکیدار دین کے محمد حنیف کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ اصل میں اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اندازہ لگائیں ان کے دماغ کے اندر کس طرح فطور آ گیا ہوئے، اور پھر الزام لگایا اللہ کے اوپر کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ وہ کہاں حکم ہے دکھاؤ نا، وہاں وہ چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں حکم ہے؟ تمہارا حکم ہے، تم نے حکم دیا اپنی جماعت والوں کو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو، اور پھر تمہاری مشیت تھی، تم نے یہ چاہا، مشرکانہ عقیدہ، اور پھر ڈنڈے کے زور سے اس کو منوایا، طاقت کے زور سے۔ تو یہ ہوا ہے، سب کے ساتھ یہی ہوا ہے اللہ کے بندو۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ
ان کے فریب سے، ان مولوی جو مر گئے وہ تو پہنچ گئے، اب کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے بالکل، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اور اللہ کے دربار میں یہ فیصلے کی چیز نہیں جاتی ہے، ہم ان کے دشمن ہیں، اور یہ ہمارے ظاہر بات نمبر 1 دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے مالک کے ساتھ چھیڑ کی ہے۔ اور جو زندہ ہیں وہ اگر توبہ کریں تو یقین کیجیے اللہ کے ہاں بھی ان کی معافی ہے، اور ہماری نفرتیں بھی محبت کے اندر بدلی ہو جائیں گی۔ محمد حنیف جیسے آدمی کے اندر اگر یہ تبدیلی آ جائے، یہ شرک سے توبہ کر لے، ہم اس کے ساتھ بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے اللہ کے لیے۔ اور یہ طریقہ ہمیں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک دشمنی ہے، بغض ہے، اندر سے اٹھنے والا بغض ہے، جب تک تم شرک سے توبہ نہیں کرتے ہو اور اللہ اکیلے مالک کے اوپر تم ایمان لے آؤ، تو اس کے بعد ہماری ساری دشمنیاں دوستیوں میں بدلی جائیں۔ کتنی ہمارے ساتھ تم نے زیادتیاں کی ہیں، کتنے الزامات لگائے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے مالک کے لیے سب معاف کر دیں گے اس انداز سے۔ اور جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں بھی نکلتی ہیں یقین کیجیے، اور کبھی دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ ہے میرے بھائیوں، کوئی اور چیز نہیں، اللہ جانتا ہے۔ محبت تھی تو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس پر بھی لوگ حیران ہوتے تھے، اور اب نفرت ہے تو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس پر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔